السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قیامت کیا ہے جس کا نام سنتے ہی ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں؟ آئیے اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح جب کسی انسان کو موت آتی ہے اور وہ اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب کسی جانور کو موت آتی ہے تو وہ اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی اور اس دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، ہوا، مٹی، یہاں تک کہ دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی۔ انہی فنا ہونے کو قیامت کہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ قیامت ہم کیسے پہچانیں گے کہ قیامت آنے والی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، انہیں دو قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور دوسری قسم ہے قیامت کی بڑی نشانیاں۔ پہلی قسم چھوٹی قیامت کی نشانیاں کب ظاہر ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی۔ ان کو چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، اور بڑی نشانیاں قیامت کی وہ ہیں جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ سامعین کرام، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگے اور والدین کی نافرمانی کرے اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سکھائے جائیں، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں۔ اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلق انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو لعب کی آلات عام ہو جائے، زنا کاری کی کثرت ہو جائے، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے زمین کا دھسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، کیا محصول اراضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کی نازو برداریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں رکھ رہا ہے؟ کیا اسٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئیں؟ کون سا گھر، دکان یا خیمہ ہے جس میں تصویریں، ٹی وی، وی سی آر نہیں ہے؟ آج یہ ساری چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں ہماری اس دور میں پائی جانے لگی ہیں، جو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شمار ہوتی ہیں، اور جو آج کل کے نام نہاد مسلمان پہلے کے لوگوں یعنی صحابہ اور ائمہ دین کو آج کا مسلمان برا بھلا نہیں کہہ رہا۔ دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ آگے حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں، ملتے وقت سلام کے سنت عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگا، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی،
دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سامعین کرام، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمن کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی نے عرض کیا، حضور، یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پائے جانے لگیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی تو عیسائی لوگ بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ سامعین کرام، اس طرح بہت سارے گناہ ہیں جو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے ثبوت دیتے ہیں، جو آج کے اس دور میں بہت زیادہ ظاہر بھی ہو چکی ہیں، اور چھوٹی نشانیوں میں جو لاسٹ نشانی قیامت کی بتائی گئی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا بھی بتایا گیا ہے، اور جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو یہ چھوٹی نشانیاں قیامت کی بالکل ختم ہو جائیں گی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد سے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اترنا، اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں جہاں تک بیان کی گئی ہیں وہ آج کے اس دور میں بہت حد تک کی پائے جانے لگی ہیں۔ اب جو لاسٹ نشانی باقی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا ہے۔ سامعین کرام، اب اس بیان کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونے کے حوالے سے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے آگے کا بیان اس کی دوسرے ویڈیو میں کیا جائے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔